مولانا مجاہد صاحب کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ آئیں اور مختصر وقت کے لیے محفل کی مناسبت سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر وقال الله تعالى في مقام آخر أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر يعني عشر ذي الحجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ سارے احباب پیار اور محبت اور عبادت کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، سب سے پہلے محترم جناب حافظ محمد نیاز صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لفظ جگر کو قرآن پاک حفظ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس بچے کو اپنے دین کے لیے قبول فرمائے اور دین کا علم مزید اسے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام موجود ہیں، بیان وہ کریں گے، بس مختصر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اسلامی مہینے کے حوالے سے ذی الحجہ کا مہینہ اور اس مہینے کے پہلے 10 دن دین اسلام کے اندر ان کو بڑی اہمیت حاصل ہے، بڑی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن پاک کی سورہ فجر کی جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالی جن 10 راتوں کی قسم اٹھاتے ہیں، اکثر علماء کے نزدیک ان 10 راتوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے تمام دنوں میں سے افضل دن یہ 10 دن ہیں، یعنی ذی الحجہ کے 10 دن۔ ان کو فضیلت اس لیے حاصل ہے کہ ان کے اندر اسلام نے، دین اسلام نے مسلمانوں کے لیے ایسے چند احکامات جاری کیے ہیں، ایسے اعمال جاری کیے ہیں جن کی وجہ سے دین اسلام کا امتیاز اور مسلمانوں کی عظمت کا اظہار ہوتا ہے، جن میں سے ایک مبارک عمل حج کا بھی ہے، قربانی کا عمل ہے، یوم عرفہ کا دن ہے۔ یوم عرفہ جس کو ہم نامی ذی الحجہ کہتے ہیں، بڑی فضیلت آئی ہے اس کی احادیث کے اندر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، جو بندہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی
اس کے 2 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک وہ سال جو پچھلا گزر گیا اور دوسرا آئندہ آنے والا جو سال ہے اس سال کے اللہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ یوم عرفہ کی فضیلت ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کہ ان 10 دنوں کے اندر فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التحلیل والتکبیر والتحمید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ان 10 دنوں کے اندر تحلیل بہت زیادہ پڑھو، تکبیر بہت زیادہ پڑھو اور تحمید بہت زیادہ پڑھو۔ ایک تکبیرات تشریق ہیں جو 9 ذی الحجہ کو شروع ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی ان 10 دنوں کے اندر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں حکم دیا تحلیل کثرت سے پڑھو۔ تحلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کو، اور تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر کو، تحمید کہتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کو۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے پیارے رسول نے ہمیں بتائی ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر کثرت سے پڑھیں۔ اور ایک اور حدیث نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کے اندر یہ 10 دن اللہ کے ہاں اتنی عظمت والے ہیں کہ کوئی بندہ ان 10 دنوں میں جہاد بھی کرے تو جہاد سے افضل وہ بندہ ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک کام کرتا ہے۔ حالانکہ جہاد بہت مبارک اور عظمت والا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے صرف وہ مجاہد اس سے افضل ہے جو ان 10 دنوں میں جہاد پہ جائے اور واپسی پہ نہ اس کا مال لوٹے نہ اس کی جان لوٹے، شہید ہو جائے مال بھی اس کا اللہ کے راستے میں لگ جائے، وہ افضل ہے۔ باقی اگر کوئی جہاد کرنے والا ہے تو ان 10 دنوں کے اندر اس سے زیادہ افضل وہ انسان ہے جو ان 10 دنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ یہ ان 10 دنوں کی فضیلت ہے، اور حافظ صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان 10 دنوں بابرکت دنوں کے اندر انہوں نے ایسی محفل منعقد فرمائی ہے جس میں اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی باتیں ہوں گی۔ ایک قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے 20ویں پارے میں سے پڑھی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک بڑی عقیدے والی بات سمجھائی ہے، اور یہ بات ہر انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ جو بندہ مسلمان ہے اس کے لیے اس آیت کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے، اس چیز کو بیان کیا ہے جس کا اقرار ہر مسلمان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ مسلمان جب ہوتا ہے بندہ تو کلمہ شہادت پڑھتا ہے، پہلا کلمہ پڑھتا ہے۔ ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب ہمارے ماحول کا تقاضا یہ ہے، ہمارا ماحول اس طرح کا ہے کہ زبان سے ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے۔ ہمیں ترجمہ اس طرح آتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یہ ہم رٹا رٹایا ترجمہ کرتے ہیں، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ معبود کا کیا مطلب ہے، عبادت کا کیا مطلب ہے؟ ہر مسلمان بندہ صبح شام اپنی عبادات کے اندر اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ اب اس الہ کو اللہ نے پورے قرآن کے اندر بہت زیادہ بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے۔ ہمارے مسئلے ہیں، ہمارے ماحول کے مسائل بہت زیادہ ہیں، جن میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ کے زیادہ سے زیادہ حفظ کر کے غلاف کے اندر بند کر کے اوپر رکھ دیا ہے، پھر اگلے رمضان کو ہم کھولتے ہیں اور ناظرہ پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارا قرآن کے ساتھ عمل ہے، یہ انتہائی مظلومیت ہے۔ قرآن پاک قرآن کے نازل ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ صرف ناظرہ پڑھا جائے، بلکہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ قرآن کا مقصد یہ ہے
تاکہ اسے پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ یہ قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہے۔ ناظرہ پڑھنا بھی اچھا ہے، حفظ کرنا بھی اچھا ہے، لیکن اس کا سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے۔ بس دو چند باتیں کرتا ہوں، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ یہ جو ہم کلمے میں پڑھتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، ہم اذان میں پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کی رٹ اور لا الہ کی آواز ہر مسلمان کی زبان پہ ہوتی ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے ماحول کے اعتبار سے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں، 20ویں پاری کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس کا صرف ترجمہ کروں گا، آپ کو انشاءاللہ الہ کا کچھ نہ کچھ پتہ چل جائے گا کہ الہ کس ذات کو کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اے کائنات کے لوگوں مجھے بتاؤ، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، جب پریشانیوں، مصیبتوں، تکلیفوں کے اندر گھرا ہوا ایک بندہ پکارتا ہے، دعا مانگتا ہے، جب کسی طرف سے اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، پکارتا ہے، پریشانی رکھتا ہے، مصیبت کے اندر اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَيَكْشِفُ السُّوءَ، کون ایسی ذات ہے جو اس دعا مانگنے والے کی مصیبت، تکلیف، پریشانی کو دور کرتی ہے؟ خلفاء وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ تکلیف، مصیبت، پریشانی کے اندر جب پکارتا ہے، اس کی پکار کو سننے والا صرف میں ہوں، اس کی تکلیف کو دور کرنے والا صرف میں ہوں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور اس کی نسل کو زمین کے اندر چلانے پھیلانے والا میں ہوں۔ آگے جو اللہ نے بات کی، اللہ کہتے ہیں أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہے؟ یہ بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ آج کے مسلمان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، کہتے اللہ کو الہ ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو الہ بنایا ہوا ہے۔ میرے محترم سامعین، یہ اللہ کا حق ہے، الہ یہ اللہ کا حق ہے، اللہ کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اگر یہ حق، یہ صفت ہم اللہ کے کسی نیک بندے کے اندر مانیں گے، ہمارا نام مسلمانوں والا ہوگا، ہم مسلمان نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلمان ہونے کا نام ہی یہی ہے کہ بندہ اقرار کرے لا الہ الا اللہ۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، بس آخری بات، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے نبی گزرے ہیں، آپ ان کا واقعہ سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بہت سارے واقعات کو بیان کیا، اور قرآن کے واقعات ایسے واقعہ نہیں ہیں کہ آدمی سن کے بس ٹائم گزار لے۔ اللہ کہتے ہیں کہ قرآن کے واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ عقل رکھنے والے انسان ان واقعات سے سبق حاصل کریں، ان کے مطابق عقیدہ بنائیں اور زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ اب حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے ذکر کیا، آپ سنتے رہتے ہیں، مختصر عرض کرتا ہوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ۔ اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے حضرت یونس علیہ السلام، ان کے اوپر تکلیف، مصیبت، پریشانی، سارا واقعہ آپ سنتے ہیں، کشتی کے اندر بیٹھے، نام نکلا ان کا، کشتی سے چھلانگ لگانی پڑی، سمندر کے اندر مچھلی کے پیٹ کے اندر پہنچ گئے۔ فنادیٰ فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی ہیں، اور نبی جو ہوتا ہے روح زمین کے اوپر سب سے کامل اور اکمل انسان ہوتا ہے، کامل ترین انسان ہوتا ہے، اور اللہ کے یہ پیارے نبی مچھلی کے پیٹ کے اندر ہیں۔ قرآن نے جو لفظ استعمال کیا ہے فنادیٰ فی الظلمات، اندھیروں کے اندر اللہ کے ایک بندے نے اللہ کو پکارا۔ علماء کہتے ہیں اندھیروں کا مطلب یہ ہے مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا ہے، اور رات کی تاریکی کا اندھیرا ہے۔ ان تین قسم کے اندھیروں کے اندر اللہ کے نیک بندے حضرت یونس علیہ السلام کی زبان پہ جو الفاظ آتے ہیں وہی الفاظ ہیں جو آج ہم پڑھتے ہیں۔
فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، لا الہ کے الفاظ ان کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں، اور آگے جو اللہ نے بات کی ہے توجہ آپ کی چاہتا ہوں، بڑی خوبصورت بات اللہ نے سمجھائی ہے۔ اللہ کہتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس بندے نے یہ کہا لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ الہ کوئی نہیں، تیرے علاوہ مشکل مصیبت تکلیف پریشانی کے اندر کام آنے والا کوئی نہیں، سبحانکا تو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین میں تیرا بندہ ہوں، مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام کی بات کو ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں کہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، میں نے اپنے اس بندے کو غم تکلیف مصیبت پریشانی سے نجات دی۔ اللہ کیا کہتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، میں نے اپنے اس بندے کو غم سے نجات دی۔ اگلی بات ایسی ہے جو مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی۔ قرآن کی جو باتیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بس فرق یہ ہے کہ ہمیں قرآن کے مطالعے کی ضرورت ہے، قرآن کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ کہتے ہیں وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، ہم نے اپنے بندے کو نجات دی، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طرح ہم ہر مومن بندے کو غم سے نجات دیتے ہیں۔ آج یہ بات مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے غم تکلیف پریشانی مصیبت کے اندر مجھے کام آنے والی ذات کون سی ہے۔ جب یہ بات انسان کو سمجھ آ جائے تو یقین جانیے انسان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ سنت کے مطابق ہو جائے گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔